السلام علیکم کلاس 4th۔ آج ہم اپنا سبق شروع کر رہے ہیں میں اچھا شہری ہوں۔ اب دیکھیے اس میں اچھا شہری ہونے کی تمام جو ایک بچے کے اندر اور ایک شخص کے اندر خصوصیات ہونی چاہیے کہ اچھا شہری کیسا ہوتا ہے، وہ سب اس میں ہم پڑھیں گے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ میں اچھا شہری ہوں، میں اسامہ ہوں، میں ایک ذمہ دار بچہ ہوں۔ کیا کہا انہوں نے؟ اس نے میں ایک ذمہ دار بچہ ہوں، یعنی اپنی جتنی بھی میرے اوپر رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، جو بھی ذمہ داری میرے اوپر لگائی جاتی ہے، پڑھائی کی ہے اور گھر کو صحیح رکھنے کی ہے، اپنی کلاس کو صحیح رکھنے کی ہے، ہوم ورک پورا صحیح طریقے سے کرنا ہے، جو بھی یہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں جو بڑے ان کو دیتے ہیں کہ بھئی تم نے یہ ایسے ایسی چیزیں کرنی ہیں، وہ پوری ذمہ داری سے ادا کرتے ہیں۔ تو میں ایک ذمہ دار بچہ ہوں، میں اپنی صحت کا خیال رکھتا ہوں۔ صحت مند رہنے کے لیے میں کچھ باتوں پر ہمیشہ عمل کرتا رہتا ہوں۔ خوش اور چاق و چوبند رہتا ہوں، اپنی صحت کا خیال رکھتا ہوں، یعنی ظاہر ہے اپنی صحت کا خیال رکھیں گے تو آپ صحیح وقت پر ناشتہ کر رہے ہیں اور صحیح طریقے سے ناشتہ کر رہے ہیں، اور اپنا دوپہر کا کھانا صحیح طریقے سے کھایا جا رہا ہے، اور پھر وہ بچہ جو ہے وہ رات کا کھانا بھی صحیح طریقے سے کھاتا ہے۔ تو یہ اپنی صحت کا خیال رکھنا، بیلنس ڈائٹ، یعنی ہر چیز لیتا ہے، یہ نہیں کہ اب یہ نہیں کھانا اور وہ نہیں کھانا۔ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دی ہیں وہ ساری ہماری صحت کے لیے ہیں، اور جس چیز کو ہم جو ہے وہ روک دیں گے اور اپنی غذا میں شامل نہیں کریں گے تو ہمارے جسم میں بہت ساری چیزیں کی کیا ہو جاتی ہے، کمی ہو جاتی ہے۔ جیسے بچے دودھ نہیں پیتے تو پھر کیلشیم کی کمی ہے، اور یہ نہیں کھا رہے، کہیں آئرن کی کمی ہو جاتی ہے، کہیں کسی چیز کی کمی ہو جاتی ہے۔ تو کیا ہے کہ بیلنس ڈائٹ لینی چاہیے، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں۔ اب سبزی نہیں کھا رہے، پالک پسند نہیں ہے، لوکی پسند نہیں ہے، یا پھر ترئی پسند نہیں ہے، تو ساری چیزیں کھانی چاہیے۔ ساری چیزیں ہمارے لیے کیا ہیں، ہماری صحت کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ابھی ہم دیکھیں گے کہ صحت کے لیے کیا کیا ضروری ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز تو کیا ہے، غذا کا بہت خیال رکھیں۔ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں وہ ساری نعمتیں ہماری صحت کے لیے ہیں، اور ہمیں اس کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ صحیح طریقے سے ہمیں اپنی غذا لینی چاہیے۔ آگے اس نے اور کیا کہا، اس سے کیا ہوگا، جب ہم صحت مند ہوتے ہیں تو خوش اور چاق و چوبند رہتے ہیں۔ تو وہ کیسا رہتا تھا؟ خوش اور چاق و چوبند۔ چاق و چوبند کا مطلب ہوتا ہے چست اور پھرتیلا، فوراً اپنے کام ساری جلدی، یہ نہیں کہ سست ہو رہے ہیں، کام ہو نہیں رہا، چلا پھرا جا نہیں رہا، کام رائٹنگ کر رہے ہیں یا کچھ لکھ رہے ہیں تو ہاتھ دکھنا شروع ہو گیا۔ یہ چیزیں نہیں تھیں اس کے اندر۔ وہ کیا تھا، خوش رہتا تھا، چڑچڑاپن نہیں ہوتا تھا۔ جو بچے صحیح طریقے سے غذا نہیں لیتے اور اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے، وہ ہر وقت چڑچڑے رہتے ہیں، تو رونا دھونا بھی بہت ہوتا ہے ان کو، ہر بات پر جو ہے وہ ان کو ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ان کی صحت اندر سے وہ کمزور ہو رہے ہوتے ہیں، اس وجہ سے بھی یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ تو وہ کیا ہے کہ وہ خوش رہتا تھا اور چاق و چوبند رہتا تھا، یعنی چست رہتا تھا، سستی اس کے اوپر نہیں آتی تھی، فوراً اٹھ کے کام کرنا۔ خوش اور چاق و چوبند رہتا ہوں، اپنے کام خود کرتا ہوں، یہ نہیں کہ ہر کام دوسرے سے کروا لینا، اپنے کام خود کرتا ہوں، رات کو جلدی سوتا اور صبح جلدی اٹھتا ہوں۔ پھر اور کیا بتایا اس نے، گھر کا پکا ہوا کھانا کھاتا ہوں اور بازار کی غیر صحت بخش چیزوں سے پرہیز کرتا ہوں۔ یعنی گھر کا پکا ہوا کھانا جو ہے وہ زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے، صحت بخش ہوتا ہے، کیونکہ اس میں باہر تو آئل کون سا استعمال کیا ہے، بہت زیادہ جو ہے وہ خراب تیل استعمال کرتے ہیں باہر کی چیزوں میں لوگ، اور جو چیزیں استعمال کرتے ہیں، کیچپ ہے تو وہ اوریجنل صحیح طریقے کا تو نہیں ہوتا، بہت خراب کوالٹی کی چیزیں جو ہے وہ لوگ استعمال کرتے ہیں، تو اس سے صحت کیا ہو جاتی ہے، خراب جاتی ہے۔ لیکن بچوں کو آج کل کیا پسند ہے، برگر اور یہ باہر کی چیزیں جو ہے وہ کھانا زیادہ پسند ہے، تو زیادہ پریفر یہ کرنا چاہیے کہ گھر کی چیزیں کھائیں۔ گھر میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں چیزیں دی ہیں اور امی جو بناتی ہیں وہ صحت بخش ہوتی ہیں، کیونکہ ہر چیز کا ہم کیا کرتے ہیں خیال، اس میں سڑی ہوئی چیز تو نہیں ڈالیں گے، خراب چیز تو نہیں ڈالیں گے۔ تو کیا ہے کہ گھر کا پکا وہ کھانا کھاتا تھا تو وہ زیادہ صحت مند رہتا تھا۔ تو گھر کا پکا ہوا کھانا کھاتا ہوں اور بازار کی غیر صحت بخش چیزوں سے پرہیز کرتا ہوں۔ کانوں، دانتوں، آنکھوں، غرض پورے جسم کی صفائی کا خیال رکھتا ہوں اور روز نہاتا ہوں، اس سے بھی صحت بہت زیادہ اچھی رہتی ہے۔ نماز کی پابندی کرتا ہوں، 5 وقت کے وضو سے چہرے، ہاتھ، پیروں کی صفائی ہوتی رہتی ہے۔ اب یہ اس نے کیا کہا، کانوں، دانتوں، آنکھوں اور پورے جسم کی صفائی کا خیال رکھتا ہوں اور روزانہ نہاتا بھی تھا، اور 5 وقت کی پابندی سے نماز۔ تو خود بخود ہی کیا ہوتا ہے، جب ہم 5 وقت کی پابندی سے نماز پڑھتے ہیں تو خود بخود ہمارے جو ہے وہ تمام اعضاء دھلتے رہتے ہیں،
اور ہم کیا رہتے ہیں؟ پاک صاف رہتے ہیں، کیونکہ ظاہر نماز قبول ہوتی ہے جب بندہ کیا ہوتا ہے؟ پاک صاف ہوتا ہے۔ اور وضو کیا ہے؟ ہر روز ہر 5 وقت جو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہاتھ پیر دھو رہے ہیں، صفائی کر رہے ہیں، تو خود بخود ہی ہم کیا رہنے لگتے ہیں؟ صاف ستھرے رہنے لگتے ہیں۔ تو کیا ہے کہ 5 نماز کی پابندی کرتا ہوں، 5 وقت کے وضو سے چہرے، ہاتھ اور پیروں کی صفائی ہوتی رہتی ہے، وہ خود بخود ہو جاتی ہے۔ روزانہ اسکول جاتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ مجھے محنت کر کے اچھے نتیجے کے ساتھ اگلی جماعت میں جانا ہے۔ اگلی جماعت میں جانے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ محنت کی ضرورت ہے۔ تو وہ محنتی بھی تھا، اس کے لیے میں ہر روز پڑھایا گیا سبق دہرا لیتا ہوں اور ہوم ورک بھی دھیان سے کر لیتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ اچھی تعلیم حاصل کر کے میں نہ صرف اپنے بلکہ اپنے ماں باپ اور ارد گرد کے تمام لوگوں کے کام آ سکتا ہوں۔ ابھی میں چھوٹا ہوں، پھر بھی جو لوگ پڑھ نہیں سکتے انہیں خبریں پڑھ کر سناتا ہوں۔ کہیں کچھ لکھا ہو تو پڑھ کر ان کی مدد کر دیتا ہوں۔ محلے میں کوئی مسئلہ ہو جائے، مثلاً پانی یا بجلی نہ آ رہی ہو، صفائی کا عملہ کام نہ کر رہا ہو، صفائی کا عملہ یعنی جو لوگ صفائی جیسے جھاڑو، آپ نے دیکھا ہوگا جمعدار آئے ہوئے ہوتے ہیں گلیوں میں اور صفائی کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ پورا جو ان کا گروپ ہوگا وہ عملہ کہلائے گا۔ تو صفائی کا عملہ کام نہ کر رہا ہو تو میں متعلقہ محکمے کے لیے درخواست لکھ دیتا ہوں۔ متعلقہ محکمے کا مطلب کیا ہو گیا؟ جیسے بجلی سے تعلق رکھنے والا جو محکمہ ہے تو بجلی کی درخواست ان کو جائے گی، تو تعلق کے لیے جو ورڈ استعمال کیا انہوں نے متعلقہ، یعنی اس جگہ کے لیے، یعنی متعلقہ محکمہ۔ تو متعلقہ محکمے کے لیے درخواست لیتا ہوں۔ اگر پانی کا مسئلہ ہے تو پانی سے متعلق جو محکمے ہوں گے ان کو درخواست لکھ دیتا ہے، اور بجلی سے متعلق اگر مسئلہ ہوگا تو بجلی کے محکمے سے متعلق جو محکمہ ہوگا اس کو درخواست دے دیتا تھا وہ۔ تو کیا ہے؟ صفائی کا عملہ کام نہ کر رہا ہو تو اس سے متعلق جو محکمہ ہوگا اس کو، تو متعلقہ محکمے کے لیے درخواست لکھ دیتا ہوں، جو محلے کے بڑے اس دفتر تک پہنچا دیتے ہیں۔ یعنی وہ اتنا اچھا بچہ تھا کہ وہ چھوٹی موٹی درخواست جو پرابلمز ہوتی تھی اس کو لکھ کر اور اپنے بڑوں کو دے دیتا تھا تاکہ وہ پھر بڑے افسر تک وہ اسے پہنچا دیں۔ اس طرح مسئلہ حل ہونے میں مدد ملتی ہے۔ تمام بڑوں کی عزت کرتا ہوں اور ان سے ادب و تمیز سے بات کرتا ہوں۔ وین ڈرائیور، چوکیدار، وین ڈرائیور یعنی اس کی جو اسکول کی وین آتی ہوگی اس کا ڈرائیور، وین ڈرائیور، چوکیدار، اسکول میں ملازم خواتین، کینٹین پر کام کرنے والے تمام لوگوں سے اچھا سلوک کرتا ہوں۔ میں اسکول، گھر اور محلے کی ہر چیز کا خیال رکھتا ہوں اور انہیں احتیاط سے استعمال کرتا ہوں۔ یہ بھی بہت ضروری ہے، اسکول، گھر اور محلے کی ہر چیز کا خیال رکھنا اور اسے احتیاط سے استعمال کرنا بہت ضروری ہے۔ بعض اوقات کیا ہے، بچے اپنے گھر کی چیزوں کو بھی برباد کرتے ہیں، توڑتے پھوڑتے ہیں، تو گھر میں بالکل گھر کباڑ بن جاتا ہے، اور یعنی محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ یہاں کے لوگ اچھے نہیں ہیں، کیونکہ وہ اپنی چیزوں کا خیال نہیں رکھتے، چیزوں کو دھیان سے استعمال نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ بہت سے ایسے ہوتے ہیں اسکول میں چیزوں کو توڑ پھوڑ کر دیتے، چیزوں کو احتیاط سے استعمال نہیں کرتے، پبلک پلیسز پر۔ تو یہ امانتیں ہیں، اور اس امانت کا خیال رکھنا ہمارے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اسکول میں جب آپ آتے ہیں تو اسکول کی تمام چیزیں کیا ہیں؟ آپ کے لیے امانت ہے، اور اس کو ویسے ہی رکھنا چاہیے جیسی وہ آپ کو ملی ہے۔ اسی طریقے سے پبلک پلیسز پر جب پارکس پہ جاتے ہیں یا محلے میں کوئی چیز ہے، تو اب پارکس میں لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس پارک کی چیزوں کو توڑ دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، حالانکہ یہ سب بہت سخت گناہ ہے، کیونکہ وہ چیزیں پبلک کی ہیں، تمام لوگوں کی ہیں، اور اس کو کوئی شخص برباد کرے تو اس کو بہت سخت گناہ ملے گا۔ تو اسی طریقے سے جب بچپن سے ہی اتنی اچھی عادتیں ہم اپنا لیتے ہیں جو بچے، تو وہ بڑے ہو کر بھی چیزوں کا کیا رکھتے ہیں؟ خیال رکھتے ہیں۔ اب پھر یہ جو ہنگامے ہوتے ہیں، لوگ جو ہے وہ بسوں کو توڑ رہے ہیں، ٹائر جلا رہے ہیں، کر رہے ہیں، اس سے سب کو کیا پہنچتا ہے؟ نقصان پہنچتا ہے۔ تو کیا ہے کہ وہ کیسا بچہ تھا؟ میں اسکول، گھر اور محلے کی ہر چیز کا خیال رکھتا ہوں اور انہیں احتیاط سے استعمال کرتا ہوں، چاہے وہ فرنیچر ہو، دیواریں یا کھیل کا سامان۔ بہت سے بچے دیواروں پہ لکھ دیتے ہیں،
کاپی لکھنے کے لیے ہوتی ہے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں دیواروں کو گندا کر دیتے ہیں. اب کوئی مہمان آئے ان کے گھر کو دیکھے تو گھر گندا لگتا ہے. اسی طریقے سے اسکول میں بچے بہت سے ایسے کرتے ہیں کہ دیواروں پہ لکھ دیتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں. لکھنے کے لیے کیا ہوتی ہے؟ کاپی ہوتی ہے اور اس پہ لکھا جاتا ہے. تو اچھا بچہ جو ہے وہ بننے کی بچپن سے ہی کیا کرنی چاہیے؟ کوشش کرنی چاہیے. بلکہ کیا ہے، شیخ سعدی فرماتے ہیں بہترین بات ان کی کیا ہے کہ جو شخص بچپن میں تمیز نہیں سیکھتا وہ بڑے ہو کبھی تمیز نہیں سیکھ سکتا. تو ابھی سے اپنے آپ کو اچھی عادتیں اپنے اندر اچھی عادتیں ڈال لینی چاہیے تاکہ ہم بڑے ہو کبھی بہترین شخصیت کے مالک ہوں. تو وہ کیا کرتا تھا کہ وہ فرنیچر کا بھی خیال رکھتا تھا، چاہے وہ فرنیچر ہو، دیواریں ہوں یا کھیل کا سامان ہو. چیزوں کو احتیاط سے استعمال کرنے کے ساتھ ماحول کو گندا نہ کرنے کا خیال بھی رکھتا ہوں. یعنی ہر جگہ کچرا پھینک دینا، اور راستوں میں کھاتے ہوئے جا رہے ہیں اور ریپر یہیں راستے میں پھینک دیا، یا گھر میں بیٹھے ہوئے کہیں کھا رہے ہیں، ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں یا لاؤنج میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہیں پر کھایا اور وہیں پر ساری چیزیں پھینک دی. یہ کوئی اچھے لوگوں کی طریقہ کار نہیں ہوتے، یہ گندے لوگوں کے طریقہ کار ہوتے ہیں. اور پتہ چلتا ہے پھر ان کے گھر میں جو لوگ آتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ گندے اور غلیظ لوگ ہیں. تو کیا ہے کہ جب کھا رہے ہوں، کوئی بھی چیز کھا رہے ہوں تو اسے ڈسٹ بن میں ڈالنا، اور اس بات کا خیال رکھنا کہ ہماری جگہ گندی نہ ہو. اسکول میں بھی اس بات کا دھیان رکھنا کہ جس جگہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہ گندی نہیں ہونی چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ راستوں کو بھی اپنے گندا نہیں کرنا چاہیے. تو کیا ہے کہ ہمیں تو ساری ہدایت دی گئی ہیں، اور اپنی جگہ اور اپنی ہر چیز کا خیال رکھیں. صفائی نفس ایمان ہے. خود بھی اپنے آپ کو بھی جو ہے وہ صاف ستھری جگہ پر بیٹھے ہوئے خوشی ہوتی ہے اور اچھا لگ رہا ہوتا ہے. گندی جگہ پر خود کوفت ہونے لگتی ہے. تو ہم خود خیال رکھیں گے اپنی صفائی کا، اپنے گھر کا اور اپنے کیا کہتے ہیں ارد گرد کا، تو پھر ماحول کیا رہے گا؟ صاف ستھرا رہے گا. تو کیا کرتا تھا وہ؟ چیزوں کو احتیاط سے استعمال کرنے کے ساتھ ماحول کو گندا نہ کرنے کا بھی خیال رکھتا ہوں. راستے میں پڑی رکاوٹیں مثلاً کانٹے اور پتھر ہٹا دیتا ہوں. میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہ ایسا کرتے تھے. اب ظاہر ہے ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو ہمیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہمیں بتایا ہے اور جو کچھ کر کے دکھایا ہے ہمیں تو وہ کرنا ہے. تبھی تو ہم اس کے کیا کہلائیں گے؟ امتی کہلائیں گے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخرت میں کیا ملے گی؟ شفاعت ملے گی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فالو کرے گا تو وہی تو ان کا کیا ہے؟ امتی ہے. تو اس بچے نے بھی کیا کہا کہ حضور پاک میں نے پڑھا تھا کہ حضور پاک بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے. تو اس سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا ہوں گے؟ خوش ہوں گے. کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے کا کس نے کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. تو اس بچے نے بھی کیا بتایا کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے جب پڑھا کہ حضور پاک بھی ایسے کرتے تھے، تو وہ راستے سے کانٹے اور جو بھی ایسی چیزیں جو دوسروں کو تکلیف دے سکتی وہ بھی کیا کر دیتا تھا؟ وہ ہٹا دیتا تھا. جماعت میں اس کے قوانین یعنی جماعت کے قوانین اور سڑک پر ٹریفک کے قوانین کا خیال رکھتا ہوں. یعنی جماعت کے قوانین کیا ہوں گے؟ جماعت کے قوانین کیا ہے؟ اجازت لے کر کام کیجیے، باری کا انتظار کیجیے، دوسروں کا خیال رکھیے، کام وقت پر مکمل کیجیے. اور اجازت لے کر کام کیجیے. اب جیسے کلاس میں آنے کی اجازت، کلاس سے جانے کی اجازت، کلاس میں جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں مجھ سے اجازت لے کر کریں. تو یہ کیا ہے؟ کلاس کے قوانین کہلائیں گے. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں جماعت کے قوانین کا بھی خیال رکھتا ہوں اور سڑک پر ٹریفک کے قوانین کا بھی خیال رکھتا ہوں. ہماری پرنسپل نے ہمیں اسمبلی میں بتایا تھا کہ ہمیں اپنے ملک کا ذمہ دار شہری بننا ہے. شہری کا مطلب ہے کسی ملک میں رہنے والے لوگ. شہری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی ملک میں رہنے والے لوگ. وہ کیا کہلاتے ہیں؟ شہری کہلاتے ہیں. شہری کو کسی جگہ رہتے ہوئے بہت سے حقوق حاصل ہوتے ہیں. وہاں کی تمام چیزوں سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے، اس لیے تمام چیزوں کا خیال رکھنا اس کا فرض بن جاتا ہے. ہم جس جگہ رہتے ہیں تو ہم اپنے ملک کے کیا کہلا رہے ہیں؟ شہری. تو جو جس ملک میں رہتا ہے تو اس شہری کو وہاں کی چیزوں سے کیا ملتا ہے؟ اسے وہاں کی چیزوں سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے کیونکہ اس کو حقوق حاصل ہوتے ہیں، اسے حق حاصل ہوتا ہے. اب پارکس میں جا رہے ہیں اور ساحل سمندر پہ جا رہے ہیں تو اس کو حق ہے، اور وہ اپنی جو ہے وہ بس میں جا رہے ہیں، چیزیں استعمال کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں کس کی ہیں؟ حکومت کی طرف سے ہمیں ملتی ہیں، تو اس کا حق بنتا ہے. اب
جب وہ چیزیں اس کے فائدے کے لیے اور اس سے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے تو اس کا فرض یہ بھی بنتا ہے کہ پھر ان چیزوں کا کیا رکھے، خیال بھی رکھے۔ آخری بات یہ ہے کہ میں خود کو حاصل تمام نعمتوں یعنی ہوا، پانی سے لے کر اساتذہ اور والدین تک ہر نعمت کا شکر کرنا نہیں بھولتا۔ میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ شکر کرنے سے نعمتوں میں اضافہ اور برکت ہوتی ہے، اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میری نعمتیں بہت ہیں، یعنی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ تو یہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ اتنا اچھا شہری تھا کہ یہ جو بھی نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کا شکر ادا کرتا تھا، اور اس کے علاوہ اساتذہ اور والدین، ظاہر اساتذہ اور والدین اپنے اساتذہ اپنے اسٹوڈنٹس کو اور والدین اپنے بچوں کو بہت کچھ دیتے ہیں۔ تو جب ہمیں دوسروں سے کوئی نعمت حاصل ہوتی ہے تو ہمیں ان کا کیا کرنا چاہیے، شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی حدیث کے حوالے سے حضرت پاک نے فرمایا جو بندے کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر کبھی ادا نہیں کر سکتا۔ تو جو کوئی آپ کے ساتھ بھلائی کرے تو اس کا کیا کرنا چاہیے، شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان کا بھی اللہ تعالیٰ کا کیا کرنا چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو ان نعمتوں میں کیا ہوتا ہے، پھر اضافہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان نعمتوں میں برکت عطا کرتا ہے۔ تو یہ تھا اچھا شہری، اور اچھا شہری بننے کے لیے کیا کیا کوالٹیز ہم نے دیکھی کہ اپنی صحت کا خیال رکھنا، اپنے ماحول کا خیال رکھنا، ارد گرد کا خیال رکھنا، اور ذمہ داری جو ہے وہ اپنی نبھانا، یہ بہترین شہری کہلائے گا۔ قوانین کا خیال رکھنا، تو یہ سب کیا ہے، اچھا شہری جو ہے وہ کہلائے گا۔ یہ تھا آپ کا سبق میں اچھا شہری ہوں۔ اب اس کا کام جو ہے وہ آپ کو آپ کی مس کروائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم کلاس 4 آج ہم جواد بنانا سیکھیں گے۔ دیکھیے آپ کو مس نے یہ چیپٹر پڑھایا ہے میں اچھا شہری ہوں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے اس کا سوالوں کے جواب اپنی کاپی میں لکھیے۔ اب یہ کام کاپی میں آپ نے کرنا ہے۔ اسامہ کیسا بچہ ہے اور وہ کیا کرتا ہے؟ اب دیکھیں سوالوں کے جواب کیسے بناتے ہیں۔ سوال اپنے ذہن میں رکھیے، اسامہ کیسا بچہ ہے اور وہ کیا کرتا ہے۔ اب پیچھے دیکھیے، میں اسامہ ہوں، میں ایک ذمہ دار بچہ ہوں۔ اب بتائیے کیسا بچہ ہے وہ؟ اب میں آپ سے کہتی ہوں، آپ کہتے ہیں میں ایک ذمہ دار بچہ ہوں، تو میں کہتی ہوں آپ کیسے بچے ہیں، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ میں ایک ذمہ دار بچہ ہوں۔ اچھا اب فرض کریں کوئی مجھ سے پوچھ رہا ہے، کوئی کھڑا ہوا مجھ سے پوچھا ہے اسامہ کیسا بچہ ہے، تو میں کیا جواب دوں گی؟ وہ ایک ذمہ دار بچہ ہے، صحیح ہے۔ اب دیکھیے سوال ہے اسامہ کیسا بچہ ہے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ اسامہ ایک ذمہ دار بچہ ہے۔ اچھا اب آگے کیا لکھا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے؟ اب اس میں کیا لکھا ہے؟ میں اپنی صحت کا خیال رکھتا ہوں، تو آپ کیا کہیں گے؟ بالکل اس طرح جیسے ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ لکھنا سیکھیے، کیونکہ جب آپ یہ لکھنا سیکھیں گے نا تو آپ کو زیادہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، خود بخود لکھیں گے آپ۔ یہ دیکھیے ابھی تو ذرا سی محنت ہوگی کہ آپ کو مجھے جو میں کہہ رہی ہوں آپ غور سے سنیں سمجھیں، تو پھر لیکن خود بخود لکھنا آ جائیں گے۔ بس پھر کیا ہوگا، جب آپ اچھی طرح اپنے سبق کو پڑھ لیں گے تو جوابات آپ کو خود لکھنے آتے ہوں گے۔ یہ ہے فن، تو آپ نہیں چاہتے کہ آپ کو یہ فن آ جائے۔ اب دیکھیے اسامہ کیسا بچہ ہے؟ اسامہ ایک ذمہ دار بچہ ہے، اور وہ کیا کرتا ہے؟ کیا کرنا بتایا اس نے اپنا، تو آپ وہی لکھیں گے، وہ اپنی صحت کا خیال رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ضروری تھوڑی آگے جو کچھ لکھا آپ اٹھا کے لکھ دیں، صرف جو سوال آپ سے جیسے امی بات کرتے ہوئے کچھ پوچھیں تو آپ اتنا ہی جواب دیں گے نا۔ آپ فرض کریں آپ بازار سے ٹافی لے کے آئے ہیں، امی نے پیسے دیے تھے، اب آپ جب واپس آئے تو امی آپ سے پوچھ رہی ہیں کیا لائے ہو، تو آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ ٹافی۔ اس سے آگے آپ جواب دیتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں میں یوں گیا تھا دکان پہ کھڑا ہوا تھا، پھر دکاندار آیا، پھر اس نے مجھے ٹافی دی، میں ٹافی لے کے آیا ہوں۔ ایسے تو نہیں کہتے آپ، ہے نا، ایسے تو نہیں کہتے۔ تو جب ہم جواب لکھتے ہیں تو ہم ایک سینٹینس پورا کر کے، اب یہاں آپ نے امی نے آپ سے سوال کیا کیا لائے ہو، آپ نے خالی یہ کہہ دیا ٹافی، یہ ہماری بولنے کی لینگویج ہے۔ لیکن اگر اسے لکھنا ہوتا، امی لکھ کے پوچھتی کیا لائے ہو، تم کیا لائے ہو، تو اب جواب کیا لکھا جاتا؟ میں ٹافی لایا ہوں۔ اسی طرح اب سوال ہے آپ سے اسامہ کیسا بچہ ہے، آپ کیا جواب دیں گے؟ اسامہ ایک ذمہ دار بچہ ہے، اور وہ کیا کرتا ہے، تو آپ کیا لکھیں گے؟
وہ اس کے آگے کنٹینیو کر دیں گے، جیسے سوال کنٹینیو ہے، وہ اپنی صحت کا خیال رکھتا ہے۔ اب دوسرا سوال دیکھیے، اب یہ سوال کے جوابات بنانا بتا رہی ہوں میں، آگے آپ نے خود بنانے ہوں گے۔ نماز کا اہتمام کرنے سے کون سے کام خود بخود ہوتے رہتے ہیں؟ اب دیکھیے یہاں صحت مند رہنے کے لیے میں کچھ باتوں پر ہمیشہ عمل کرتا رہتا ہوں، خوش اور چاق و چوبند رہتا ہوں، اپنے کام خود کرتا ہوں، رات کو جلدی سوتا اور صبح جلدی اٹھتا ہوں، گھر کا پکا ہوا کھانا کھاتا ہوں اور بازار کے غیر صحت بخش چیزوں سے پرہیز کرتا ہوں، کانوں، دانتوں، آنکھوں، غرض پورے جسم کی صفائی کا خیال رکھتا ہوں اور روز نہاتا ہوں۔ اب دیکھیے جو آپ نے پہلا جواب لکھا تھا اور وہ کیا کرتا ہے، اب اس میں یہ سب نہیں آنا تھا، اب جب آپ نے یہ کہا وہ اپنی صحت کا خیال رکھتا ہے تو اس میں یہ سب کچھ خود بخود آ گیا، تو یہ سارا کچھ اس میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نماز کی پابندی کرتا ہوں، 5 وقت کے وضو سے چہرے، ہاتھ اور پیروں کی صفائی ہوتی رہتی ہے اور اس کے بعد روزانہ اسکول جاتا ہوں۔ آپ دیکھیے نماز سے کیا کام خود بخود ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو پہلے وضو کرتے ہیں اور جب وضو کرتے ہیں تو کیا کام خود بخود ہو جاتا ہے، چہرے، ہاتھ اور پیروں کی صفائی، ہے نا۔ اب یہاں سے جواب نکالیے آپ، سوال ہے آپ سے نماز کا اہتمام کرنے سے کون سے کام خود بخود ہوتے رہتے ہیں، تو کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ جواب کا حصہ سوال سے ہی اٹھانا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نماز کا اہتمام کرنے سے کون سے کام خود بخود، اب میں یہ بورڈ پہ لکھ کے سمجھا رہی ہوں آپ کو۔ سوال ہے نماز کا اہتمام کرنے سے کون سے کام خود بخود ہوتے رہتے ہیں۔ اب آپ نے وہاں پڑھا نا کیا ہوتے رہتے ہیں، ہے نا۔ اب دیکھیے اب جواب کس طرح لکھیں گے، پورا اسی طرح سوال کا حصہ اتار لیجئے، نماز کا اہتمام کرنے سے، اب یہاں کون سے کام، تو بتائیے دیکھیں کون سے کام ہیں، چہرے، ہاتھ اور پیروں کی صفائی، چہرے، ہاتھ اور پیروں کی صفائی۔ اب دیکھیے یہاں جملہ ہے خود بخود، اب کام تو آپ نے لکھ دیے نا، تو آپ یہ کام دوبارہ تھوڑی لکھیں گے، اب جملہ دیکھیے جیسا آپ بولتے ہیں اردو تو اس طرح چلنا چاہیے، نماز کا اہتمام کرنے سے چہرے، ہاتھ اور پیروں کی صفائی خود بخود ہوتی رہتی ہے، صفائی خود بخود ہو، اب ہوتی رہتی ہے کیوں، آپ ذرا اس میں لگائیے خود بخود ہوتے رہتے ہیں، یہ کیا ہوا، یہ تو اردو صحیح نہیں ہوئی، خود بخود ہوتی رہتی ہے۔ اب دیکھیے جب آپ پیپر کے لیے بھی تیاری کریں گے تو اب آپ بتائیں کتنا آسان ہو گیا نا، آپ کو صرف یہ والا حصہ ذرا سا اس کو لکھنے کی پریکٹس کرنی ہوگی کہ کہیں بھول نہ جاؤں کہ کیا چیزیں ہیں، ہے نا۔ دیکھیے کتنا آسان ہو گیا آپ کا کام۔ اس کے بعد دیکھیے اگلی جماعت میں جانے کے لیے کیا ضروری ہے، مجھے معلوم ہے کہ مجھے محنت کر کے اچھے نتیجے کے ساتھ اگلی جماعت میں جانا ہے۔ اب آپ دیکھیں جواب تو یہی آ گیا، مجھے معلوم ہے کہ مجھے محنت کر کے اچھے نتیجے کے ساتھ اگلی جماعت میں جانا ہے۔ اگلی جماعت میں جانے کے لیے کیا کرنا ضروری ہے، اب کتنے بچے ہوں گے جنہوں نے خود بول دیا ہوگا جواب، کیا، مجھے معلوم ہے کہ مجھے محنت کر کے اچھے نتیجے کے ساتھ اگلی جماعت میں جانا ہے، تو اچھا نتیجہ یہ تو آپ کو ضروری نہیں ہے لکھنا، اگلی جماعت میں جانے کے لیے کیا ضروری ہے، محنت ضروری ہے نا۔ اب اسے اسی میں بنائیے، اگلی جماعت میں جانے کے لیے محنت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیے آگے چلیے، شہری کا مطلب کیا ہے، اب ہم پورا پڑھتے ہیں دوبارہ سے۔
اس کے لیے میں ہر روز پڑھایا گیا سبق دہرا لیتا ہوں اور ہوم ورک بھی دھیان سے کر لیتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ اچھی تعلیم حاصل کر کے میں نہ صرف اپنے بلکہ اپنے ماں باپ اور ارد گرد کے تمام لوگوں کے کام آ سکتا ہوں۔ ابھی میں چھوٹا ہوں، پھر بھی جو لوگ پڑھ نہیں سکتے انہیں خبریں پڑھ کر سناتا ہوں، کہیں کچھ لکھا ہو تو پڑھ کر ان کی مدد کر دیتا ہوں۔ محلے میں کوئی مسئلہ ہو جائے، مثلاً پانی یا بجلی نہ آ رہی ہو، صفائی کا عملہ کام نہ کر رہا ہو، تو میں متعلقہ محکمے کے لیے درخواست لکھ دیتا ہوں، یعنی جو محکمہ اس کو ڈیل کرتا ہوگا، جو محلے کے بڑے اس دفتر تک پہنچا دیتے ہیں۔ اس طرح مسئلہ حل ہونے میں مدد ملتی ہے۔ تمام بڑوں کی عزت کرتا ہوں، ان سے ادب و تمیز سے بات کرتا ہوں۔ وین ڈرائیور، چوکیدار، اسکول میں ملازم خواتین، کینٹین پر کام کرنے والے تمام لوگوں سے اچھا سلوک کرتا ہوں۔ میں اسکول، گھر اور محلے کی ہر چیز کا خیال رکھتا ہوں، انہیں احتیاط سے استعمال کرتا ہوں۔ اب دیکھیں ایک اچھا شہری کیا کیا کرتا ہے، چاہے وہ فرنیچر ہو، دیواریں یا کھیل کا سامان، چیزوں کو احتیاط سے استعمال کرنے کے ساتھ ماحول کو گندا نہ کرنے کا بھی خیال رکھتا ہوں۔ راستے میں پڑی رکاوٹیں، مثلاً کانٹے اور پتھر، ہٹا دیتا ہوں۔ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہ ایسا کرتے تھے۔ جماعت میں اس کے قوانین اور سڑک پر ٹریفک کے قوانین کا خیال رکھتا ہوں۔ ہماری پرنسپل نے ہمیں اسمبلی میں بتایا تھا کہ ہمیں اپنے ملک کا ذمہ دار شہری بننا ہے۔ شہری کا مطلب ہے کسی ملک میں رہنے والے لوگ۔ آپ یہ دیکھیے سوال کا آ گیا نا، شہری کا مطلب کیا ہے؟ شہری کا مطلب ہے کسی ملک میں رہنے والے لوگ، بس اتنا سا جواب۔ تو بعض جواب ایسے ہوتے ہیں آپ کو پورے سبق سے ہی مل جاتے ہیں، لیکن بعض جوابات کو آپ نے ابھی جیسے ہم نے اوپر آگے کے پیچھے کر کے لکھا تھا نا، اس طرح کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے کیا ہے، شہری کی حیثیت سے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے اور کیوں؟ اب یہ آپ خود نکالیں گے اپنے گھر کے کسی بڑے کی مدد سے، صحیح ہے۔ السلام علیکم۔